سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں بات یہاں سے آ گئی کہ فضل نام ہے آل محمد کی مودت کا، اور مودت نام ہے غیرت کا۔ مودت کا تعلق غیرت سے۔ آئیے، میں نے کیا کہ میں سہارا نہیں لیتا لغت کا، لے تو لے سکتا ہوں۔ آئیے قبلہ چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ مودت کا تعلق غیرت سے ہے، مودت کا تعلق غیرت سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ روم میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے تمہارے یعنی تمہارے درمیان، تمہاری بیوی اور تمہارے درمیان مودت قرار دی ہے۔ بیوی کی مودت ہے، محبت نہیں، بیوی کی مودت ہے۔ ارے عارضی مودت ہے، طلاق ہو جائے ختم، عارضی ہے، لیکن کیوں کہ مودت ہے، تعلق غیرت سے ہے، تعلق غیرت سے ہے، تعلق غیرت سے ہے، تعلق غیرت سے ہے، تعلق غیرت سے۔ اسی لیے ایمان سے بتاؤ، اگر کسی کی بیوی کوئی برائی کرے کہ فلاں کی بیوی ایسی ہے ایسی ہے، تو اگر اس کے شوہر میں غیرت ہوگی، بڑا جملات کرا، اگر غیرت ہوگی تو سن نہ سکے گا، یا تو اس کو مار دے گا یا اپنے آپ کو مروا دے گا۔ ارے جس سے تمہاری عارضی محبت ہے، مودت ہے، اس پر تو تمہیں غیرت آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آل محمد سے مودت ہے۔ اگر کوئی آل محمد کی غیبت کرے تو کم از کم جواب تو دو۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تمہیں بیوی پر غیرت آتی ہے، آل محمد پر تمہیں غیرت نہیں آتی کہ جن کی مودت تمہیں قیامت میں کام آئے، کیونکہ یہ فضل ہے، یہ فضل ہے، یہ فضل ہے، یہ فضل ہے۔ اب ایک بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں بڑا عرض کر رہا ہوں کہ بلا اس فضل کو کہاں ڈھونڈے؟ فضل کسے کہتے ہیں؟ نعمت کی زیادتی کا نام ہے فضل، اور اس کا مرکز ہے بطول، اس کا مرکز ہے بطول، اس کا مرکز ہے بطول، اس کا مرکز ہے بطول۔ قبلہ شبیر بھائی، میں نے پاکستان میں بھی یہ سکھاتا ہوں، جو میرے بھائی ہیں اور ان کو کہتا ہوں، بھائی ہم شیعوں نے رسول کو ایک کہا، سمجھا ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے، ہم نے کہا سمجھا، ہم نے سمجھا ہے کہ رسول کی ایک بیٹی ہے جس کا نام بطول ہے، لیکن اگر رسول کی 4 بیٹیاں ہیں تو آپ ایسے کریں، ایک آدھ دن ہم مناتے ہیں، 3 کے دن آپ مناؤ، 3 کے آپ ہی تو مناؤ نا۔ انہوں نے کون سا قصور کیا ہے؟ ہم نے جتنا سمجھا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ کیوں میرے دوستو، میرے بزرگوں، اب قبلہ میں ایسی بات کرتا ہوں جو تمام مسلمان جس پر متفق ہو۔ اب عید کا دن ہے، 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 اور جب عید کا دن آیا تو تمام مدینے کے بچوں کے پاس اونٹ ہے، تو جناب حسنین نے کہا نانا ہمیں بھی اونٹ چاہیے۔ رسول نے فرمایا آؤ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، میں نہیں سمجھا سکا، آپ جہاں میری روح کھڑی ہے وہاں آپ کو آنا پڑے گا۔ رسول نے فرمایا کہ میرے بچوں نے سواری مانگی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ نانا ہماری آپ سواری بن جائے۔ بڑا جملہ ہے، سمجھے نوجوانوں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں رسول غریب تھا، اس کے پاس اونٹ نہیں تھا، میں نے مان لیا علی غریب تھا،
آپ کی نظر میں علی کے پاس اونٹ نہیں تھا تو جو رسول کے صحابہ کرام تھے، جو پروانے تھے، کیا ان کے پاس اونٹ نہیں تھا؟ ان کے پاس اونٹ نہیں تھا؟ ضرور تھا، لیکن رسول نے فرمایا آؤ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ. اور کسی صحابی نے شہزادوں کو دے کر کہا نعم المرکب، اے شہزادو تمہاری سواری کتنی حسین ہے. بس یہ کہنا تھا یا نبوت کے تیور بدلے؟ بڑا جملہ آپ کر رہا ہوں. بس یہ کہنا تھا کہ اے شہزادو تمہاری سواری کتنی حسین ہے تو نبوت کے تیور بدلے. اور کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے غلط تو نہیں کہا، میں نے تو آپ کی تعریف کی ہے. تو رسول نے ایک دم فرمایا نعم الراکب، کیا تو اندھا ہو گیا ہے؟ تمہیں سوار نظر نہیں آتے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں بھائی صحابی نے سچ کہا تھا. رسول سے زیادہ دنیا میں کون ہے ہستی؟ اس نے تو سچ کہا تھا نا کہ نعم المرکب، اے شہزادہ تمہاری سواری کتنی حسین ہے. تو رسول نے فرمایا کیا کہا؟ نعم الراکب، تمہیں سوار نظر نہیں آئے؟ یا رسول اللہ کیوں؟ تمام مسلمان بھائی مجھے سمجھائے. یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ رسول نے تمام مسلمان بھائیوں کو سمجھایا کہ کوئی میری تعریف کرے اور میرے ساتھ میری اہل بیت کی تعریف نہ کرے تو وہ مجھے اصحابی پسند نہیں ہے. نعرہ حیدری. رسول نے فرمایا مجھے اصحابی پسند نہیں، جو میری تعریف کرے اور میرے اہل بیت کی تعریف نہیں کرے وہ مجھے پسند نہیں ہے.